السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں متحدہ عرب امارات کو اسرائیلی ساختہ ایئر ڈیفینس سسٹم کی فروخت کی منظوری کی خبر پر بات کریں گے۔ جرمنی کے لیے امریکی ساختہ میزائل کی فروخت، رومانیہ کی اسرائیل سے درخواست، ایران کا نیا بیلسٹک میزائل، ریتھیون کو $1 ارب کا کانٹریکٹ، ترک صدر ایردوان کی امریکی صدر سے F-16 معاملے پر بات چیت، آسٹریلیا اور انڈیا سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ اسرائیلی میڈیا سورسز کے مطابق اسرائیل نے متحدہ عرب امارات کو اسپائڈر ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اسپائڈر دراصل شارٹ ٹو لانگ رینج موبائل ایئر ڈیفنس سسٹمز فیملی ہے، جس کو رافائل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم نے اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز کی کولیبریشن سے تیار کیا ہے۔ یہ سسٹم فائٹر ایئر کرافٹ، ہیلی کاپٹرز، کروز میزائلز اور ڈرونز کے علاوہ اسٹینڈ آف ویپنز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ اسپائڈر ER یعنی ایکسٹینڈڈ رینج میزائل کی رینج 50 کلومیٹر ہے اور ابھی تک یہ واضح نہیں کہ متحدہ عرب امارات کون سا ورژن خرید رہا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ امریکہ سے F-16 خریدنے سے متعلق بات چیت مثبت سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے F-16 کے معاملے پر بہت جلد ٹیلی فونک رابطہ کریں گے۔ واضح رہے کہ ترکی کو نئے F-16 اور پرانے F-16 کے اپ گریڈز کے لیے کٹس کی فراہمی کا معاملہ کھٹائی کا شکار ہے اور امریکہ ترکی کو یہ طیارے دینے کے حق میں نہیں ہے۔ دوسری جانب یونان کے لیے F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کی فروخت کی منظوری کے قوی امکانات ہیں۔ جرمنی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ امریکہ سے 600 ریم یعنی رولنگ ایئر فریم میزائل بلاک 2B حاصل کرے گا۔ یاد رہے کہ بلاک 2B دراصل اس سسٹم کا لیٹسٹ ویریئنٹ ہے۔ جرمنی اپنی نیوی کی تمام K-130 گائیڈڈ میزائل فریگیٹس پر اس میزائل کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ معاہدے کی متوقع مالیت 50 ملین یورو ہوگی۔ یاد رہے کہ اس سسٹم کا میزائل 10 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کرنے اور ماک 2 کی سپیڈ سے انکمنگ اینٹی شپ کروز میزائلز، ڈرونز اور ہیلی کاپٹرز کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ بھارت کی منسٹری آف ڈیفنس نے ڈیول رول کیپیبل برہموس سپر سونک سرفیس ٹو سرفیس میزائل خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ڈیول رول برہموس کروز میزائل یقینی طور پر انڈین نیوی کی صلاحیت میں اضافہ کرے گا۔ برہموس ایروسپیس کا دعویٰ ہے کہ اس کمپنی کا تیار کردہ سرفیس ٹو سرفیس میزائل صرف 5 میٹر کی بلندی پر فلائی کرتے ہوئے اہداف کو نشانہ بنانے اور ماک 3.5 کی سپیڈ سے فلائی کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ یہ میزائل زیادہ سے زیادہ 15,000 میٹر کی بلندی پر فلائی کرنے اور 650 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے 22 ستمبر کو اپنے سرفیس ٹو سرفیس بیلسٹک میزائل کو پہلی مرتبہ ڈسپلے کیا ہے۔ اس میزائل کو رضوان کا نام دیا گیا ہے۔ اس لیکوڈ فیولڈ سنگل سٹیج میزائل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی رینج 1400 کلومیٹر ہے۔ اس موقع پر ایران کی پاسداران انقلاب کی ایروسپیس ڈویژن نے اپنے خیبر شکن میزائل سسٹم کو بھی ڈسپلے کیا جو 1450 کلومیٹر کی رینج رکھتا ہے۔ رومانیہ نے اسرائیل سے آئرن ڈوم شارٹ رینج ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم فروخت کرنے کی درخواست کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق رومانیہ کے وزیر دفاع نے اپنے دورہ اسرائیل کے دوران اس سسٹم کی فروخت کی درخواست گزشتہ ہفتے کی تھی۔ یاد رہے کہ آئرن ڈوم سسٹم 70 کلومیٹر کی دوری پر ہر طرح کے موسم میں ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ امریکی ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے ریتھیون میزائل اور ڈیفنس کو ہائپر سونک اٹیک کروز میزائل کے لیے $1 ارب کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ تقریباً $1 ارب کے اس معاہدے کے تحت کمپنی کو ہائپر سونک کروز میزائل کی ڈیزائن، ڈیولپمنٹ اور انیشیل ڈیلیوری کے علاوہ کوالیفیکیشن، انٹیگریشن، مینوفیکچرنگ اور ٹیسٹنگ کا کہا گیا ہے۔ انڈین آرمی نے سوام ڈرونز اور لیوٹرنگ منیشن کو اکوائر کرنے کے لیے ایکسپریشن آف انٹرسٹ جاری کی ہے۔ انڈین آرمی مبینہ طور پر بڑی تعداد میں لیوٹرنگ منیشن اور سوام ڈرونز خریدنے کی خواہش مند ہے۔ اس مقصد کے لیے کچھ مقامی کمپنیاں اپنے سوام ڈرونز آفر کرنے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔
فرینڈز، کولمبیا کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی نیوی کے لیے ڈیمن کمپنی کی تیار کردہ فریگیٹ خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ شپ ڈیمن اور کولمبین کمپنی کے درمیان مشترکہ پروجیکٹ کے تحت تیار کی جائے گی۔ ڈیمن اپنی سگما فریگیٹ اس سے پہلے انڈونیشیا کی نیوی کو فروخت کر چکا ہے، اور اگر یہ شپ انڈونیشین شپ پر بیسڈ ہوئی تو اس کی ڈسپلیسمنٹ 2365 ٹن اور رینج 5000 نوٹیکل مائلز ہوگی۔ اس پر 122 پرسنل کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے۔ کولمبیا مبینہ طور پر اپنی نیوی کے لیے 12 کی بجائے 16 سیلز کا ورٹیکل لانچ سسٹم استعمال کرے گی، جس پر ایوالڈ سی اسپیرو سرفیس ٹو ایئر میزائل کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 8 ایگزاسٹ اینٹی شپ کروز میزائل بھی اس شپ کے ویپنز پیکج میں شامل ہوں گے۔ ایلبٹ سسٹمز کی یو کے میں موجود برانچ برطانیہ کے چیلنجر 3 مین بیٹل ٹینک کے لیے لیزر وارننگ سسٹم فراہم کرے گی۔ معاہدے کے تحت کمپنی یو کے کو 150 ایلبٹ لیزر وارننگ سسٹم ڈیلیور کرے گی۔ واضح ہے کہ چیلنجر 3 دراصل برطانوی کمپنی BAE سسٹمز اور جرمن کمپنی رین میٹل کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ اس کے تحت برطانیہ کے لیے نیا مین بیٹل ٹینک ڈیزائن اور ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پر چیلنجر 2 کا ماڈرنائز ورژن ہے، جبکہ برطانیہ کی منسٹری آف ڈیفنس نے آرمی کے لیے 148 چیلنجر 3 ٹینک آرڈر کیے ہیں، جن کی مالیت تقریباً 800 ملین پاؤنڈ بتائی گئی ہے۔ چیلنجر 3 2030 تک برٹش آرمی کی سروس میں شامل کر دیا جائے گا۔ روسی وزیر خارجہ سرگی لیروف کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک ان کے ملک کو کمزور بنانے کے لیے یوکرین میں تصادم کو ممکنہ حد تک طول دینے کا مقصد رکھتے ہیں۔ سرگئی لیروف نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی تقریر میں کہا کہ یوکرین میں 8 سال سے یوکرین کی فوج اور قوم پرست تنظیمیں دونباس کے باشندوں کا قتل کر رہی ہیں اور ابھی بھی یہ فعل جاری ہے۔ سرگئی لیروف نے کہا کہ روسی فوج کو نہ صرف کیف کی مسلح افواج کا سامنا ہے، بلکہ اجتماعی مغرب کی فوجی مشینوں کا بھی سامنا ہے، اور مغربی ریاستیں اب اپنے مقصد کو چھپا نہیں سکتیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے ایران کے روسی افواج کو ڈرونز فراہم کرنے کے فیصلے پر ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات کو کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اقدام کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے برائی کے ساتھ تعاون قرار دیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے کہا کہ اب تک اس تنازع میں 8 ایرانی ڈرون مار گرائے جا چکے ہیں۔ واضح ہے کہ یوکرین اور امریکہ نے ایران پر روس کو ڈرونز فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے، لیکن ایران ان الزامات کی تردید کرتا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس حکام کا دعویٰ ہے کہ روس کی فوجی کارروائی کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن خود نگرانی کر رہے ہیں۔ ادھر روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شمال مشرق میں خارکیف کی طرف افواج کو دوبارہ تعینات کر رہے ہیں، جہاں یوکرین نے سب سے زیادہ ڈرامائی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ لیکن امریکی اور مغربی ذرائع کا کہنا ہے کہ روسی افواج کا بڑا حصہ جنوب میں موجود ہے، جہاں یوکرین کی فوج بھی پہلے سے موجود ہے اور وہ جوابی کارروائیاں کر رہی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔